بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ واقعہ معراج تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ آج ہم واقعہ معراج کی تفصیل نہیں کریں گے، بلکہ واقعہ معراج کے محرکات کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ایک سوال اور، وہ یہ کہ واقعہ معراج جسمانی تھا یا روحانی؟ بات دراصل یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا علم بلند کیا اور اسلام کی دعوت دی تو قریش مکہ نے نہ صرف اس کا انکار کر دیا بلکہ آپ کو طرح طرح سے ستانا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کبھی سجدے کی حالت میں اجڑی پیٹھ پر رکھی اور کبھی گلے میں کپڑا ڈال کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھوں سے پانی آ گیا، اور کبھی نعوذ باللہ شاعر، مجنون اور ساحر تک کہا۔ ان حالات میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو بہت سہارا تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ کو قبیلہ بنو ہاشم کی تائید و نصرت حاصل تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کی صورت میں قریش مکہ کو قبائلی جنگوں اور شدید خون ریزی کا خدشہ تھا۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار اور معزز خاتون تھی جن کا سامان یمن اور شام جایا کرتا تھا، اور مکہ کے کئی لوگوں کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ اس وجہ سے بھی قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے سے گریز کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی، آپ کا دل بہلاتی اور آپ کا غم دور کرتی تھی۔ لیکن بعثت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کا ایک مضبوط سہارا آپ سے چھن گیا۔ اس حادثے کے مختصر عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنت کی راہ لی۔ دین اسلام کی راہ میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت پر 2 مصیبتیں باہم ٹوٹ پڑی، اور میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی مصیبت میرے لیے دوسرے سے زیادہ سخت ہے۔ یکے بعد دیگرے جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری سہارا چھن گیا تو آپ بالکل اکیلے ہو گئے، اور مکہ والوں نے آپ کو کھل کر ستانا شروع کر دیا۔ ان حالات سے بددل ہو کر آپ طائف تشریف لے گئے کہ شاید ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، لیکن وہ مکہ والوں سے بھی زیادہ بدتر نکلے۔ انہوں نے آپ کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ غرض یہ کہ مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کی جب حد ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلا لیا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں جب کوئی غم سے نڈال ہو یا کسی وجہ سے کوئی صدمہ پہنچے تو اسے کسی پرفضا مقام کی سیر کا کہا جاتا ہے۔ یہ تو معراج نبوی کی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا یہ سفر جسمانی تھا یا روحانی؟ چلو جو کلمہ گو نہیں ان کو تو چھوڑے، لیکن ہمارے کچھ کلمہ گو احباب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج صرف خواب میں ہوا اور یہ جسمانی نہیں تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت میں لیلا کے لفظ کا مطلب ہے رات کے ایک حصے میں، اور آیت کا شروع سبحان اللہ سے کیا گیا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگے ایک ایسی بات آنے والی ہے جو معمول سے ہٹ کر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خواب کوئی ایسی عجیب چیز ہے کہ جس کے بارے میں سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے؟ اسی طرح لیلا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اگر خواب کی بات تھی تو سیدھا سیدھا کہہ دیا جاتا کہ ہم نے خواب میں معراج کروائی۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے اس کا ذکر کیا تو سب نے آپ کا مذاق اڑایا۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے کہ میں نے رات خواب میں یہ دیکھا کہ میں مسجد حرام سے
مسجد اقصی تک گیا اور وہاں سے پھر میں نے آسمانوں کی سیر بھی کی اور جنت اور دوزخ کی کئی نشانیوں کو دیکھا، تو مجھے بتائیں اس میں ایسی کون سی غیر معمولی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا؟ خواب تھا، کسی کو بھی آ سکتا تھا اور کوئی بھی خواب آ سکتا تھا۔ اور اس روز ابو جال بھی ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر کہہ کے لگاتا ہوا مکہ کی گلیوں میں جا رہا تھا۔ آج اس کی ہنسی رک نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے عتبہ بھی مل گیا اور تھوڑا سا آگے جا کے ولید بھی ان سے مل گیا، جس نے بھی بات سنی کہہ کے لگانے لگا۔ وہ بات ہی کچھ ایسے انداز میں بتا رہا تھا جس میں رنگ امیزی حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ ٹھٹھا، تمسخر اور تضحیک کا رنگ ایک ایک لفظ سے ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ نا یار، ابو بکر کو ڈھونڈتے ہیں، آج تو اسے شرمندہ کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ ہم سے بہت بحث کرتا تھا، آج مگر اس کی شرمندگی کا دن ہے۔ حد ہے ویسے، بندہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بلکہ آسمانوں کی سیر بھی کر آئے۔ مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ آسمان نہ ہوئے، طائف کی پہاڑیاں ہو گئی کہ یوں گئے اور یوں آئے۔ چلو آؤ آج تماشا دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، وہ دیکھو ابو بکر جا رہا ہے۔ ہاں بھئی ابو بکر، سنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ راتوں رات القدس ہو آیا ہے، بلکہ آسمانوں کی سیر بھی کر آیا ہے۔ ابو بکر بے ساختہ بول پڑے، نہیں نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یار، ایک بندہ ایسا ہی کہتا ہے۔ ابو جہل آج فل شغل کے موڈ میں تھا اور کہہ کے لگا رہا تھا۔ ابو بکر نے کچھ مسکراتے ہوئے کہا، پتہ بھی تو چلے کون کہہ رہا ہے۔ ولید نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ابو جہل سے کہا، ہاں ہاں بتا دو اسے۔ ہاں تو ابو بکر، آپ کے صحابیوں میں بیٹھے یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو بکر کو گمان ہوا کہ شاید یہ آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ابو بکر کو گمان ہوا کہ شاید یہ ان کے مذاق کا کوئی رنگ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ان پر جھوٹ باندھ رہے ہو، انہوں نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ ابو جہل نے کہا، جاؤ جا کر دیکھ لو، وہ ابھی بھی اپنے حساب سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب کہ ابو بکر چونک گئے، زمین کا رنگ بدل گیا، آسمان کی چھت نیلی نہ رہی، ابو بکر کا چہرہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ بشرے پر اب محبت ہی محبت تھی، احترام ایسا کہ جیسے کوئی صحیفہ اٹھا لائے ہو۔ ابو بکر نے پوچھا، کیا وہ اپنے ساتھیوں کو ابھی بھی بتا رہے ہیں؟ ہاں ہاں یار، ابھی بھی وہ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ابو جہل کا قہقہ بلند ہوا۔ اسے گمان تھا کہ آج تو ابو بکر شرمندہ ہوئے ہی ہوئے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ حیرتیں ان کی منتظر تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لو سنو، اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو اللہ کی قسم سچ کہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہتے ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کا تمسخر اب شرمندگی میں بدل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، ابو بکر، کیا آپ سنے بغیر ہی اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ سن تو لیا ہوتا، یہیں پہ تصدیق کیے جا رہے ہو۔ لیکن ابو بکر اپنی ہی مستی میں بولے جا رہے تھے، واللہ یہ تو معراج کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی عجیب تر بات سن کر اس کی تصدیق کر دی تھی۔ یہ تو آپ کا آسمانوں تک جانا اور ان کا واپس آنا ہے۔ ہم نے تو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر یہ بھی مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ معراج تو بڑی کمتر شے ہے اس کے مقابلے میں۔ کفار کی تکذیب نے آپ کو قیامت تک کے لیے صدیق بنا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، سارا قصہ بیان کیا، ابو جہل کے سوالات اور اپنے جوابات بتائے اور کہا، حضور ہمیں بھی تو اس سیر دل پذیر کا قصہ سنائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک واقعہ سناتے جاتے اور صدیق اکبر ہر بات پہ کہتے رہتے، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر واقعہ معراج خواب میں ہوا تو مکے میں اتنا شور کیوں تھا؟ اتنا کوہرام کس بات پہ بچا؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر دیکھے تصدیق کیوں کی؟ روحانی معراج کا بلا کیا شور ہونا تھا؟ شور تو جسمانی معراج کا تھا۔ آخری بات یہ ہے کہ جو تب عقل کے غلام تھے وہ نہیں مانے، اور جو آج بھی عقل کے غلام ہیں وہ نہیں مانیں گے، چاہے آپ ان کو جتنی چاہے مرضی دلیلیں دے لیں۔ اور جنہوں نے ماننا تھا وہ بنا سنے مان گئے اور آج بھی مان رہے ہیں۔